الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اج دی جمعۃ المبارک دی نشست وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ دے عظیم الشان اور جلیل القدر صاحبزادے حضرت امام زین العابدین آپ دی شخصیت دا تھوڑا جہا تذکرہ کیتا جائے گا۔ حت المقدور اور جتنی وسعت اور جتنی گنجائش ہوئے گی اج دی نشست وچ انہاں دا تذکرہ ہوئے گا، اور اگلے جمعہ تے انشاءاللہ حضرت امام محمد الباقر اور اس تو اگلے جمعہ تے انشاءاللہ امام جعفر الصادق۔ ربیع النور شریف تک تو یہ سلسلہ انشاءاللہ پھر جاری رہے۔ دیکھو، ناراض نہ ہونا اے اہل السنہ، ناراض نہ ہونا۔ اسی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ کرنے آ، انہوں دا عرس ہوندہ ہے، انہوں دے تذکرے کرنے آ۔
حضور غوث پاک دا ذکر کرنے انہاں دا تذکرہ کرنے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا عرس کرنے انہاں دے تذکرے کرنے، ایک کئی پشتاں ہیٹھاں انہاں دی اولاد نے، اور ناڑے بھی عرض کرنا ایسا تقابل کرنا نہیں ضروری ہوندہ، لیکن دسن واسطے عرض کرنا کہ جتنے شخصیات دے اسی عرس کر کے تے انہاں دی شخصیات نو بیان کرنے امام زین العابدین انہاں تو کہیں زیادہ اونچی شان دے والے، لیکن انہاں دا تذکرہ اسی نہیں کرتے، حالانکہ آپ سلطان اولیاء نے، اللہ دے ولی غوث کو اب تابعی نے امام حسین دی آپ نے زیارت کی تھی تو آپ تابعی بھی ہوئے، صحابہ آپ نے ملے، لہذا آپ تابعین میں شامل، جس بندے صحابی دی زیارت کی تھی وہ اس نے تابعی کہہ لے، تو امام زین العابدین طبقہ تابعین دے اندر بھی شامل، تو آپ ابتدائے اسلام دی عظیم شخصیات وچنے، اور مولا علی دے پوتے نے پوترے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو سانو انہاں دی شخصیات، انہاں دی علم، حضرت امام جعفر الصادق، اب حضرات غور فرماؤ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ دے بھی استاد نے، تو کتنی بڑی شخصیات نے جنہاں نو اسی کتی بیان نہیں کیتا بھئی یہ ساڈے نہیں شاید دوجیاں دے، پاجی آج جٹ بندے ہاں، جٹاں والی گل کرنے ہاں، ساڈا قلعہ زمین دا ہوئے اسی اتنے پھیرا نہ ماریے تو دوجیاں پھر آکھنا ہی ہے ساڈا ہے، تو جو واہ لین تو اتنے فصل گڑ لین تو انہاں تے آکھنا ہے ساڈا ہے، وہ آئی کدی نہیں، سن جی 1400 سال ہو گئے نسی تے اس قلعے ال گئے ہی نہیں، تو جی دوجیاں واہ لیا تو پھر وہ لوڑا کیوں پایا جی؟ لہذا آل محمد کسی جماعت، کسی گروپ، کسی گروہ دی پراپرٹی نہیں، آل محمد حضور دے غلاماں دے امام نے، اور میں یہ دستا ہونا کئی باری کہ جڑے اللہ والے ہوندے نا، پیر فقیر درویش ولی بزرگ، یہ ساجے ہوندے نے، یہ کسی دی بھی پراپرٹی ذاتی نہیں ہوندے، پیر ہون فقیر ہون، میں مثال دینا بھئی پنڈاں میں کچھ زمین ہوندی ہے جڑی کسی دے نہ ہوندی ہے، آ فلانے دا قلعہ ہے، آ فلانے دا قلعہ ہے، تو وچلے سن کچھ زمین ایسی ہوندی ہے جنہیں اسی سدنے ہیں شام لاٹ، تو شام لاٹ دے وہ دا مطلب ہوتا ہے کہ جیڑا ان مل لے وہ ان دی ہوندی ہے، جیڑا مل لے وہ دی ہو جاندی ہے، تو یہ جڑے بزرگ ہوندے نے بھی کسی دی پراپرٹی نہیں ہوندی، جیڑا انہاں نال محبت کر لے وہ دے ہی ہوندے نے، جیڑا انہاں نے مان لے، جیڑا انہاں نال پیار کرے وہ دے ہو جاندے نے، کسی دے مخصوص نہیں ہوندے بھائی دے ہوئے نے تے دوجیاں دے کوئی نہیں، نا یہ فرق محبت وچ پے جاندا ہے۔ تو اس چیز نو محسوس کردیا ہویا میں یہ ذہن میرے وچ بات آئی ہے کہ اسی انہاں دا تذکرہ اپنے سنگیاں نو سنائیے، اور انہاں ہستیاں دا تذکرہ کریے جنہاں دے تذکریاں نال تاریخ بھری پئی ہے، ہسٹری بھری پئی ہے جنہاں دے تذکریاں نال، کتاباں دیاں کتاباں بھریاں پئیاں کہ رسول اللہ دی آل وچ کیسے کیسے درخشندہ ستارے گزرے، جنہاں جو ایک نے امام زین العابدین، یہ نام نہیں ہونا تھا، یہ نام نہیں، نام
حضرت حسین پاک دے 3 بیٹے سن جنہاں دا نام علی سی. ایک سن علی اکبر بڑے، وہ کربلا میں شہید ہوئے. ایک سن علی اوسط درمیانے، ایک سن علی اصغر چھوٹے علی. اکبر اور اصغر علیہ السلام ایک کربلا میں شہید ہوئے. علی اوسط جنہاں نو زین العابدین، سید الساجدین اور سجاد آکھیا جاتا، یہ بیمار سن، جنگ میں شرکت نہ کر سکے، اس واسطے انہاں ہی پھر اگے نسل سادات چلی. سرکار بیمار سن تو جنگ میں شریک نہ ہو سکے بخار اور علالت دی وجہ سے، لیکن کربلا میں موجود سن. شادی ہو چکی سی اور امام محمد باقر پیدا ہو چکے سن جدو کربلا میں. امام محمد باقر بھی کربلا میں موجود سن. انشاءاللہ دی تفصیل اگلے جمعے تو دس دیں. حضرات محترم، امام اے جڑا سی لفظ نال بولنے نا امام، اے امام بمعنی امامت منصوص نہیں. امام نے اے تصوف دے، امام نے روحانیت دے، امام نے علم دے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ باریک مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا. ساڑھے نزدیک آل رسول دے باقی افراد جیسے کہ غازی عباس نے، انہوں نے نال تو امام نظر نہیں آؤں، لیکن میں انہوں نے بھی وفا اور آل نبی نال محبت دا امام سمجھنا. کہ اگر آل رسول نال وفا کرنی سکھنی ہوئے تو حضرت عباس کو سکھو، او وفا دے علامدار بھی نے تے امام بھی نے. لہذا حضرت عباس بھی ساڑھے نزدیک تو امام. امام حسن دی اولاد میں جڑی شخصیات نے ساڑھے نزدیک وہ بھی امام نے، وہ بھی ساڑھے امام نے. یہ سارے بچے جاگ کے، کچھ بندے بچ ایسے ہوندے جڑے صرف شعر سن کے جاگ دے، ایسے وہ ستے ہی ران تے چنگا ہے. انہیں کئی گل سننی ہے، کوئی سمجھنا ہی نہیں. اٹھیا نے چسکا لے، چلو لے لین، یہ آ گیا انہوں نے بھی باری تے لے لین، سان کوئی اعتراض. سودا سارا ہوں اپنی بڑی مرضی کا لینا ہوں. لیکن آل رسول دی معرفت حاصل کرنا ہر بندے واسطے ضروری ہے. بندہ بندہ ہی تاں بنتا ہے جو ان رسول اللہ دی آل دی معرفت حاصل ہو جائے. لہذا انہاں چیزاں نو دھیان نال سمجھیا کرو اور یاد رکھیا کرو. آل رسول ساڈے نے، اسی آل رسول دیا، غلام انہاں دے، نوکر انہاں دے. میرے بچوں، میرے عزیزو، اس چیز نو ذہن چ بہاؤ. حضرت امام سید زین العابدین، زین العابدین کو ماننے والوں کے لیے ان کا نام پیغام ہے. ہم تو کبھی سجدے میں گئے نہیں اور ہمارے امام کا نام ہے زین العابدین. اسی کدی سجدہ کیتے ہی نہیں. عید تے جانے ہاں، عید تے جانے ہاں، وہ بھی پچھلیاں صفحائیں چ پڑھیا تے اتھوں ہی پیچھا. لیکن جنہاں دے اسی منن والے ہاں انہاں دا نام ہے زین العابدین، لقب ہے انہاں دا. یعنی جتنے عبادت گزار اس دور وچ موجود سن، انہاں ساریاں دی زینت اب ہر سال حج کر دیا ہے. امام زین العابدین ہر سال حج پہ جاتے ہیں اور آپ کثرت نال عبادت کرتے سن، کھڑے رہندے اللہ دی یاد میں. اس واسطے اس دور دے لوگ انہوں نے سب فرماندے سن زین العابدین، زین العابدین. آپ نماز پڑھ رہے سن تو چھت چو سپ گریا، نال بچہ لیٹیا سی، سپ دے اتے گریا، شور ہویا، گھر والے آئے، انہاں سانپ جڑا ہے اس نو دور کیتا اور بچے نو چھڑایا. ایک مرتبہ آگ لگ گئی، لیکن آپ دی نماز وچ کوئی فرق. اس واسطے پھر انہاں لوگاں دے سن بھائی نمازاں بڑے بڑے بندے پڑھ دین پر ایڈی ڈب کے کوئی نہیں پڑھدا جڈی علی پاک دا پوترا ڈب کے نماز پڑھدا.
اس واسطے پھر اس دور کے لوگوں نے انہوں نے لقب دیتا زین العابدین کہ یہ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، زینت ہیں عبادت گزاروں۔ ایک انہوں دا لقب سی سید الساجدین، سید الساجدین یعنی جتنے سجدہ کرنے والے اس دور وچ سن انہاں ساریاں دے سردار نے امام زین العابدین سید الساجدین۔ ایک انہوں دا لقب سی سجاد، کیا لقب سی؟ سجاد، یہ بھی انہوں دا لقب سی سجاد۔ سجاد دا مطلب ہے کثرت نال سجدہ کرنے والا، ہر وقت سجدے چی آپ رہتے سے۔ تو یہ سیرت آل محمد سانو کیوں نہیں یاد ہوتی؟ توجہ ہے حضرات؟ آپ انہوں دا نام سجاد ہے، ساری زندگی ایک نماز قضا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی ہے انہوں چھوڑ دیتی۔ تو جس بندے سال ایک نہیں پڑھی وہ سجاد نال تعلق ہی بنتا ہے۔ سونے گل تے غور تے کرنی پینی ہے، نماز پڑھی نہیں، نماز ہلکے ہی نہیں، تو نہ کرے سی منن والے بھائی تسی منن والے کیسے ہو؟ انہاں دا تے نام سجاد ہے۔ سجاد کثرت سے سجدہ کرنے والے، آپ سجدے جاندے سن تے روندے راندے سن، رب دی یاد وچ رب دے عشق وچ آپ روندے سن، اس واسطے انہوں نے سجاد آکھیا جاتا ہے۔ ایک آپ دی کنیت سی ابو محمد، کیونکہ آپ نے صاحبزادے دا نام سی محمد الباقر۔ ایک انہوں دی کنیت سی ابو محمد، اور نام سی آپ دا علی اوس، علی اوس، اے انہوں دا نام سی۔ قربان جائیے، کیا عظیم القدر شخصیت سن، کیا رفیع الشان شخصیت سن امام زین العابدین۔ حضرات محترم، انہاں دی شادی امام حسن دی صاحبزادی نال ہوئی سی۔ انہاں دی شادی امام یعنی امام حسن دے صاحبزادے حسن مسنہ، انہاں دی شادی امام حسین پاک دی صاحبزادی نال ہوئی سی، اور امام حسین دے صاحبزادے سید سجاد دی شادی امام حسن دی صاحبزادی نال ہوئی سی۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی دو براواں نے آپس وچ رشتے، اور امام زین العابدین انہاں وچوں پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے جس بیٹے دا نام محمد باقر سی، جڑے ماں چوں حسنی سید ہے تے باپ ولو حسینی سید ہے، نجیب الطرفین سید۔ دو پاسو جڑا سید ہوئے نا نانکیاں اور دادکیاں نو، اس نو نجیب الطرفین سید آکھیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک بھی نجیب الطرفین سید، آپ نے سمجھا گیا؟ نجیب الطرفین یعنی دو پاسو سید۔ حضرت امام زین العابدین ظاہری اعتبار نال خوبصورت بڑے سن۔ آپ دی والدہ شاہ ایران دی بیٹی سن، سیدہ شہربار یزدجرد دی نوشیروان عادل دی پوتی، یعنی بے شک وہ کافران دا خاندان سی، اگ دے پجاریاں دا خاندان سی، لیکن دنیاوی اعتبار نال چھوٹی نسل انہاں دی بھی نہیں۔ آل ساسان دنیا دیاں عظیم سلطنتاں جو ایک سلطنت دے مالک گزرے، پرسچین امپائر دے وہ سربراہ سن، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سن، اور تاریخ وچ انہاں دا نام لکھا جاندہ ہے آل ساسان۔ تو نوشیروان عادل اپنے عدل وچ دنیا جو مشہور ہے، او دے خاندان دی چشم و چراغ سن مولا حسین دی اے بیوی، جنہاں جو حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ یعنی ایک پاسوں نانکی پیڑی امام زین العابدین دی دنیاوی بادشاہ مال جاندی ہے، اور دادکی پیڑی دین تے دنیا دے بادشاہ مال جاندی ہے۔
لیکن آپ دی والدہ نے پھر کلمہ پڑھیا اور اسلام لے آندہ، اور او دے جو امام پاک نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا جنہ دی شان بڑی بلند اور بڑا رتبہ بلند ہے۔ امام زین العابدین براہ راست امام حسین دے شاگرد اور علوم نبوی، علوم مرتضوی اور علوم سیدہ زہرا پاک اور علوم حسن اور حسین اے اکٹھے ہوندے نے امام زین العابدین دی ذات ہے۔ اتنے جلیل القدر علوم دا خزانہ آپ دے سینے میں جمع سے حضرت امام زین العابدین، اور آپ واقعہ کربلا دے عینی شاہد نے، یعنی آپ نے باہوش و حواس اپنی ظاہری اکھاں نال واقعہ کربلا نو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین کانا اجمل الناس صورتا، جس دور دے بندے دے بارے پوچھنا ہوئے پھر اس دور دے بندیاں تو ہی پوچھنا پہندا ہے بھئی یہ پڑھو اس دور دے بندے اس بندے نے کیویں دی او دے کمنٹس کر دیا، تو لوگ کی کہندے کانا اجمل الناس صورتا، سونے سارے ہی آئے پر حسین دا اے بیٹا جی دا نام علی سجاد ہے، یہ اپنے زمانے دے ساریاں لوگاں وچوں زیادہ حسن والا سی، اجمل الناس، زیادہ حسن والے سناب، زیادہ حسین چہرے والے سن۔ مولا علی سرکار دا فرمان ہے کہ انسان دے چہرے دا حسن اللہ دی عطا ہے، اور اللہ دی عطاواں وچوں ایک عمدہ عطا ہے۔ تو امام زین العابدین ایک پاسو دنیاوی بادشاہاں دی لڑی آ رہی سی، ایک پاسو پھر کائنات دے بادشاہاں دی لڑی، تو پھر اتھے جمع ہوئی آپ دی ذات وچ، تو اس ظاہری باطنی اعتبار نال ہر لحاظ نال آپ دا خاندانی نسب بہت بلند پایا ہے امام زین العابدین۔ اچھا یہ ایک جملہ نال سن دے جانا، امام حسین اور محمد بن ابو بکر صدیق دے صاحبزادے، انہاں دوہاں دی شادی دو بہناں نال ہوئی سی، تو محمد بن ابو بکر دے بیٹے قاسم اور امام زین العابدین اے مسیر لگ دیا ہے، یعنی علی پاک دا پوتا اور ابو بکر دا پوتا مسیر آئے۔ مسیر سمجھ دیو نا، اب پنجابی والے بھائیاں ہو کزن جنہوں سدے ہو تسی انگریزی وچ، تو اے بھی نال بات یاد رکھنے والی۔ حضرت امام زین العابدین جدو تشریف لے آئے تو سید کی ہوندہ ہے؟ اے ذرا ایک جملہ نوٹ کرو تو انہوں پتہ لگے سید کی ہوندہ ہے۔ جدو یزید دے لشکر نے واقعہ حرہ دے وقت مدینہ شریف تے حملہ کیتا ہے، انہاں لشکر بڑا سی، مدینہ شہر چھوٹا تھی، کھان پین والیاں چیزاں مک گئی ہیں، کھان پین والیاں چیزاں مدینہ شریف وچوں اشیاء خورد و نوش کم ہو گئی ہیں۔ امام زین العابدین پتہ چلیا تے آپ مدینے تو باہر رہندے سن، انہاں دا ایک ایسی مزرعہ کہندے عربی وچ تے ساڈی اج کل دی زبان وچ فارم ہاؤس، آپ نے مدینہ شریف تو باہر ایک فارم ہاؤس بنایا سی، اتھے آپ رہندے سن۔ تو آپ کو پتہ چلیا کہ مدینے وچ گندم دی قلت ہے، آپ نے کھانے پینے والا سامان اٹھاں تے لدیا تے مدینے لے آئے۔ اگے اور یزید دا لشکر ناکا لا کے کھلوتا سی کہ جو اندر داخل خارج ہو رہے ہیں انہاں کول کی، انہاں جدو ویکھیا کہ ایک بزرگ نے تے انہاں کول ڈھیر ساری گندم تے کھانے والے سامان ہے، انہاں روک لیا تے کیا کہ بابا جی جے تسی تاجر ہو تے بیچ دیو، سانو ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بیچ دے نہیں، انجی لے جاؤ، اسی بیچ دے نہیں۔ حالانکہ جڑا لشکر سی اے وہی سی یزید دا جس نے امام حسین کو کربلا وچ شہید کیا، لیکن سرکار نے انہاں تو بھی قیمت نہیں لئی، انہوں نے بھی فری دیتا اور مدینے دے سارے لوگاں دے اندر آپ نے کھانا تقسیم کیتا۔ اے آپ دا انداز زندگی۔ آپ بیٹھے سن تو ایک واقعہ ہوتا ہے
کہ آپ بیٹھے سن تو ایک بندہ آپ دے خیمے میں داخل ہویا، جو اندر داخل ہویا تے اس نے دیکھیا کہ میں جس خیمے میں آیا یہ تے کربلا والے سید نے، وہ بندہ کربلا دے واقعہ وچ یزید دا فوجی سی۔ اس نے جدو ویکھیا کہ امام پاک نے وہ پیچھا نسن لگا، آپ نے فرمایا انہوں اندر لے آؤ، نسو نا اندر لے آؤ۔ وہ آیا تو سرکار نے اس نو کھانا پانی پیش کیتا۔ اس نے جدو اس نے سلوک ویکھیا تے پھر حوصلہ ہویا تے کہندا ہے جی مینوں پہچانیا جی؟ تو سید بادشاہ نے فرمایا ہاں پہچانے ہیں۔ اس نے کیا پھر اس دے باوجود بھی تسی ساڈے نال اتنا اچھا سلوک کر لیو، پہچان کے؟ فرمایا اسی تواڈے کول گئے ساں، تسی او عمل کیتا ہے جو تواڈی عادت ہے، اج تو ساڈے بوئے تے آ گئے ہیں، اسی او کردے پے ہیں جو ساڈی عادت ہے۔ آپ نو سمجھ آئی حضرات؟ تو ہن ساڈے کول آیا اسی اپنی عادت دے مطابق کر، وہ خاندانی صفات خصائل اور عادات ہوندی ہیں۔ عزیز من، امام زین العابدین اس طرح دی شخصیت سن۔ جدو آپ داخل حرم ہوئے تو بڑا معروف واقعہ میں کئی باری سنگیان بیان کرتا رہا۔ ایک مرتبہ حرم شریف ہے داخل، حرم شریف، تو اس وقت حرم شریف دے اندر حشام بن عبد الملک بھی آیا ہے، یہ بڑا بادشاہ گزریا بنو امیہ دا، بڑا بڑا یہ بڑا روب دبدبا تنتنا سی تھا۔ وہ بیٹھا سی، اس تو پہلے یہ واقعہ ہو چکیا سی کہ وہ کدے حجر اسود نو بوسا دین گیا ہے، انہوں کسی حجر اسود دے بوسے نہیں جان دیتا، بھیڑ بڑی سی۔ بادشاہ مرزرا نرم و نازک ہوندے نے، وہ دو تیر دھکے لگے تو پیچھے بہ گیا بھی جس لئے یار واری آئی میں بھی بوسا لے لاں گا، وہ پیچھے بہ گیا۔ اتو امام زین العابدین آئے۔ کتاب میں ایسا لکھا سی، شاید کتاب والے نے سید دی شان مبالغہ رائی کر دیتی ہوئے، میرا ایمان ہوں جی۔ کتاب میں لکھا سی کہ جدو امام پاک حرم میں داخل ہوئے تو حرم دیاں دیواراں آپ دے چہرے دے نور نال روشن ہو گئی۔ یہ محبت دی گل ہے، اللہ والے ہونوی جتے داخل ہون اتھے روحانی روشنی ہو ہی جاندی ہے۔ حرم دیاں دیواراں روشن ہو گئی، لوگاں توجہ ہو گئی کہ سرکار تشریف لائن، تو کرما والے لوگ سن، سادات نال پیار کرنا، محبت کرنا۔ بلکہ ایک واقعہ بھی لکھا کہ ایک باری امام حسین گئے حرم وچ، تو لوگ جڑے پہ چومدے ہیں نا حجر اسود نو، انہوں نے چھڈیا تو امام حسین نو چومن لگ گئے۔ اوتھے ایک دوجے ذہن دا بندہ سی، ہر ذہن دے بندے ہر تھاں تے ہوندے نے، اوتھے بندہ کدے کدے نہ لڑے۔ ہن جڑا کعبے وچ کھلوتا ہے دا مطلب ہے بندہ تے چنگا ہے، کعبے جو آیا کھلوتا ہے مطلب ہے حاجی بندہ ہے۔ یہ خیال ہے تو مطلب جڑا بندہ کعبے دے سین وچ رب دے ویڑے وچ کھلوتا ہے بندہ تے چنگا ہے۔ اس آکھیا کڈے کمڑے ہو، کعبے چھڈ کے بندے چومن لگ پئے ہو۔ تے جتھے ہون نہ منن والے وچ اوتھے پھر منن والے بھی ہوندے نے، اوتھے پھر منن والے بھی انہاں آکھیا ان کیوں چومدے ہو؟ اس آکھیا رسول اللہ چومے۔ انہاں آکھیا جنوں بار بار چومن تے بھیڑ پائی ہے انہوں حضور ایک باری چومیا ہے، تے جی نسی چومدے پین حضور سویرے بھی چومدے آئے تے شامی بھی چومدے آئے۔ کوئی سمجھ آئی گل؟ تو یہ بندے ہر طرح دے ہر وقت ہر جگہ تے موجود ہوندے نے، لہذا کسے دور وچ بھی نہ ابو جہل ختم ہوئے نے تے نہ ابو بکر صدیق دے منن والے ختم ہوئے نے۔ یہ ساریاں لینا چل دیاں رہندیاں، اور وہ بھوڑے بندے جڑے آندے نے بھائی یہ لینا ختم ہونیاں چاہیے، نہیں، یہ بنیاں ادو نے جدوں اللہ فرمایا سجدہ کرو، کرن والی پارٹی ایک پاسے ہو گئی ہے تے نہ کرن والی پارٹی یہ بھائی جی ادو دیاں چلی گئیاں نے، حشر تائیں نہ چلیا رہنا ہے، تاں ہی تے امتحان ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید
عید و قوت از حیات آید پدی. اقبال آندے نے اندے نالی تے پتہ لگتا ہے ایک پاسے موسیٰ ہوئے، ایک پاسے فرعون ہوئے، ایک پاسے شبیر ہوئے، ایک پاسے یزید ہوئے، منن والےاں دا پتہ ہی تاں لگتا ہے وہ کیڑے پاسے ہو. لہذا یہ ذہن چوں کٹ دیو کہ یہ کسے دور وچ ختم ہو جانے نہیں، یہ چلدا رہا ہے، چلدیا رہنا ہے ہر دور وچ یہ چلدا رہندا ہے. اینوں تسی ایک نارمل لائف سمجھا کرو کہ ایسا ہوندا ہے. اچھا سرکار داخل ہوئے، لوگ سائڈ تے ہوئے اینج ہتھ بن کے، آپ بڑے باوقار انداز نال چلدے ہوئے گئے اور حجر اسود نو بوسہ دیتا. جدوں وہ بادشاہ سی، ولی العہد سی، وہ دے نال کچھ اتو پروٹوکول افیسر بھی آئے ہیں، کوئی بیلی سجن بھی نال چمچے کھڑچے آئے. انہاں کہا بادشاہ تسی ہو یا یہ نہیں؟ تے بادشاہاں دے سامنے کسے فقیر نو پروٹوکول ملے تے انہاں نے گل چنگی ہونی ہی نہیں لگدی. تو نہیں سمجھ آئی گل. بادشاہاں دے سامنے وہ بادشاہ پھر حیران ہوندے رہندے نے، میں کتے کملے بندے جڑے تواڈے ہاتھ چومدے نے. میں کہا ہاں جی بالکل کملے نے، بالکل سیاںیاں کدی پیراں دے ہاتھ نہیں چومدے. لکھ لو میری گل، سیاںا بندہ کدی کسے پیر دا ہاتھ نہیں چومدا، یہ کملے چومدے جلے مجنون پاگل. تسی یہ نہ لکھ دیو کہ یہ پاگل نے، یہ جلے نے، مجنون نے. کیوں؟ قرآن آندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جدو انہاں نہ کیا جائے نا باجی میں صحابہ من دے نہیں انج منو تو آندے نا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہن اسی نہ کمڑیاں ہر منی انج ساتھ کو منیندے. قرآن پاک گواہ ہوا ہے بھئی صفحاء نے، یہ تے کمڑے نے. یہ کمڑے نہ ہوندے تے کوئی بندہ منہ چوں نکلیاں یا تھوکاں بھی اپنے منہ تے لاندا ہے تو یہ انج کر دے تو کمڑے ہوئے. کوئی بندہ کٹے ہوئے وال ٹوپیاں سیندا ہے تو کمڑے ہوئے. تو بھائی جنہ چر محبت والے بندے کمڑیاں نہ آکھن انہاں چر محبت کامل کدوں ہوندی ہے؟ جدو عاشق نو بندے کمڑیاں کہہ دین ادو سمجھا کرو کام بنوں ہے. ہاں جی ہن کام بنن لگا. سو یہ لوگ ہن بھی یہ اس گل تو بڑے عجیب محسوس کرتے ہیں بھائی ہاں کوئی نویں گل ہے. تو اسی بھی آنے ہیں واقعی یہ گل عجیب ہے، سمجھ دی سان بھی نہیں آتی پئی. بیس دور وچ بھی اجے کمڑے ہیں، جلے مجنون اجے بھی ہے نے. اچھا وہ لوگ جڑے نو سائڈ تے ہو گئے تے انہاں پوچھا بھئی پھر جدو سرکار طواف شروع کیتا نا تو لوگ انہاں دے چار چفیرے ٹرن لگ پئے دیوانہ وار محبت تو پیار تو. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ امام علی رضا وہ جدو تشریف لائے نا خراسان تو جتنے لوگ سن شہر سے سارے باہر نکل کے کھلو گئے. تو امام رضا بڑے خوبصورت آئے تھے، وہ پالکی وچ بیٹھے سن اٹھ دے اٹھے تے علماء صوفیاء سارے سامنے کھلو گے تے ہاتھ بنن لگ پے بے ایک واری صرف پردہ ہٹا کے اپنا زیارت تے دیدار کرا دیو، ایک واری صرف جھلک دکھاؤ. کتب وچ لکھا ہے کہ جدو آپ نے محمل دا پردہ ہٹایا نا تو لوگ آپ دے چہرے دا نور ویکھ کے بے ہوش ہو گئے. اتنا حسن سی امام علی رضا دے چہرے ہوتے. تو یہ دیوانے ہر دور وچ رہے. حضرات محترم عرض کرنا مقصود ہے اور آپ تک بات پہنچانا مقصود ہے. جدوں آپ تشریف فرما ہوئے وہ پروٹوکول تے محبت عقیدت ویکھی تے انہاں پوچھا بھی بادشاہ تسی ہو یا اے نہیں؟ اس نے بادشاہ سی گیا. اس نے انہاں آکھیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جاندا یہ کون ہے، میں نہیں پتا. حالانکہ انہوں پتا ہے سی بھی یہ کون ہے. تو میں کیا عرض کیتی ہے جتھے ہوندے نہ نام منن والے اوتھے پھر منن والے بھی ہوندے. اوتھے فرزدق تمیمی کھڑا سی. فرزدق تمیمی ایک شاعر ہے عام جی میں شاعر ہوندے نے رند قسم دا شاعر، لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن خلقان وفیات العیان وچ لکھا ہے
کہ اس بندے نے اگر زندگی وچ کوئی اور نیکی نام ہی کیتی ہوئے تو جیڑی جابر حکمران دے سامنے اس نے سید دی تعریف کر دیتی سی، اللہ اس وجہ تو یہ جنت عطا فرما دے، گمانے کہ اللہ اس وجہ تو یہ جنت عطا فرما دے۔ وہ کول کھڑا سی ایسی شاعر، انہوں نے کہا جی یہ میں جاننا، آنکھوں تے میں دس دینا بھی یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا بڑی گل ہے، دس پھر۔ اس نو پھر سدے نے فی البدی، عربی میں سدے نے فی البدی۔ فی البدی دا مطلب ہوندہ ہے بھئی جوڑی گل کوئی نہیں، اس ویلے یہ میں نازل ہوندی گئی ہے تو بیان کرتا گیا۔ اس نے کہا جی ہاذ الذی، ہاذا اس میں اشارہ ہے۔ اس نے امام زین العابدین پر پھر طواف والی جگہ اس ویلے ایڈی بڑی نہیں چھوٹی آئی کہ نال ہی بیٹھے آئے تو امام پاک طواف پہ کر دیا ہے، تو اس پھر اشارہ کر کے کیا ہاذ الذی تعرف البطھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو کہنا ہے کہ میں نہ نہیں جاندا، اے او نے جنہاں نو مکے دے پہاڑ بھی جان دے، مکے دے پہاڑاں دے پتھر بھی جان دے، ریت دے ذرے بھی جان دے، ہل بھی جان دی، حرم بھی جان دے، اے او جنہوں کعبہ شریف بھی جان دے۔ ساری دنیا حجر اسود نو بوسے دین دیئے، اے او جدو نزدیک ہوئے تے حجر اسود نو بوسے دین دے۔ ہاذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، اپنے زمانے دے سارے انسانہ دے سردار دا بیٹا ہے۔ ہاذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہاذا التقیو والنقیو طاہرو والعلمو۔ اے پاک ہے، اے صاف ہے، اے ستھرا ہے، تے اونچیاں شانہ آلا ہے۔ ہاذا ابن فاطمہ تن، ویسے سمجھ چھوندہ ہے جدو انج سامنے کھلو کے آندہ ہونا ہے ہاذا، بھئی سنن والے انسوات تے بڑا ہوندہ ہونا ہے، مزہ تے ہوندہ ہونا ہے۔ ہاذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اے جاہل تینوں نہیں نہ پتا بھئی یہ کون نہیں، تے میں دس رہا یہ سیدہ فاطمہ زہرا دا لخت جگر ہے۔ ہاذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ وعلا جدہ الانبیاء اللہ قد ختمو، اے ہوئے جدے جد تے اللہ نے نبوت نو ختم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما قال لا، اللہ اکبر، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، اے تشہد جا کی دین اشہدو اللہ الہ، کلمہ بھی آکھی دے لا الہ، وہ کہندہ ہے اے او نے جنہ نا کدی کیتی نہیں۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، لو قال فی التشہد لکانت لا اہو نعمو، اگر تشہد وچ نہ ہوندی انہ دی زبان تو اتھے بھی نہ ہی نکلنی، ہر وقت ہاں ہی کر دینے، نہ کدی کیتی نہیں۔ قولک من ہاذا لیس قولک من ہاذا بدائرہ، تیرا یہ کہنا کہ میں انہ نہیں جانتا، انہ دی شان گھٹاندہ نہیں۔ العرب یعرف من انکرت والعجمو، اے او نے جنہاں نو عرب بھی جان دینے، عجم بھی جان دینے۔ تو کہنے میں نہیں جانتا بھئی تیرے نا کہنڑ انہ دی شان اچھ کوئی فرق پہندہ نہیں۔ اے سیدہ زہرہ پاک دا بیٹا ہے، اے مولا علی دا بیٹا ہے، اے محمد الرسول اللہ دا نور نظر ہے، اے فاطمہ زہرہ دا لخت جگر ہے۔ اچھا اس نے جدو یہ سنیا کہ اللہ دے گھر وچ کھلو کے ایڈی تعریف پیا کرتا ہے۔ اللہ دے گھر وچ اگر تعریف کیتی جائے تو کسی دنیا دار بادشاہ دی نہیں جائز، ہاں آل رسول دی اللہ دے گھر وچ بھی جائز ہے۔ پھر انہیں کہنے پکڑ لو، سپاہیاں نے فوراً گرفتار کر لیا اس جرم میں کہ تو رسول اللہ دی آل دی شان بیان کی، پکڑ لو۔ اسفان مکے دے نال ایک جگہ اسفان، اجے بھی ادائی نا، اتھے جیل سی، اتھے انہوں ڈک دیو، قید ہو گیا۔ امام زین العابدین نو پتہ لگا تو آپ نے کچھ پیسے لے اور ایک نوکر نو دیتے کہ جاؤ اس نو پیسے دیا، کیا تیرا نظرانہ ہے، ہدیہ قبول کر لے۔
وہ بندہ گیا، وہ باویں بھائی دنیا دار تھی پر کوئی عقل والا تھے، علم والا تھے، ہاں نا، اس آخیا کہ پیسے واپس لے جاؤ، تو امام پاک نے آخیا جی میں تہاڈی شان پیسے واسطے بیان نہیں کیتی، بھائی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، میں تہاڈی شان پیسے واسطے نہیں بیان کیتی، اگلے جان راضی ہو جائے جی انی گل ہے پاجی، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، تاں ہی تے بابیاں لکھیا ہے نا کہ وہ دے پلے چ ہور نیکی کوئی بھی نہ ہوئی تے جڑی وہ تعریف کیتی ہے نا، قصیدہ لکھیا سی، ایک قصیدہ ہی جنت وچ لے جائے گا، تو ساری عمر بندہ قصیدے بھی پڑھے تے پاک جنت دا مڑ کوئی نہ ہوئے، یہ دا مطلب ہے اسی قصیدے پڑھے نہیں، اسی قصیدے ویچے نے، پاجی تو سمجھ نہیں آئی گل، اساں قصیدے پڑھے نہیں، قصیدے ویچے نے، جدو قصیدے بیچ دیتے، کسے 5 لاکھ دا ویچیا، کسے 20 لاکھ دا ویچیا، کسے 30 لاکھ دا ویچیا، جدو قصیدہ بیچ چھڑیا تے مڑ پاکاں کولوں کی منگنا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بھائی، ہن تے قصیدیاں دیاں دکاناں نے 10,000 والا لینے، 20,000 والا لینے، 10 لاکھ والا لینے، 50 لاکھ والا لینے، جننے قیمت ہے اونے قصیدے نے، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میں پہ ایک بندہ آندا بھائی ساڈے بھائی صاحب 3 لاکھ دی بانگ پڑھ دے، میں کہ سال وچ ایک باری پڑھنی ہوندی ہے، 3 لاکھ دی بھی بارہ ہے، ہن اسی 5 باری پڑھنی ہے، شبیر نو کنے دئیے؟ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ میں کہ بھائی سال بعد ایک باری بانگ پڑھنی ہوئے تو بھاویں 20 لاکھ دی پڑھا لو، اسی 5 ویلے پڑھنی ہوندی ہے جی، کچھ جگہ تے تہجد دی بھی ہوندی ہے، پھر 6 ہو گئی ہیں، حرم شریف وچ بھی 6 ہونی ہیں، ویسی دینیاں مانگاں پڑے ہوئے، پھر سان ایڈی مانگ ہی نہیں، وارا کھاندے سی تے ایک بار تھوڑا بڑا دے کے نظرانہ ہی تے مانگ پڑھا لیندے ہیں۔ حضرت محترم سمجھ آئی یہ گل دی کہ کوئی نہیں آئی؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ درویش کامل بولے تے کیا کمال دا بولے، فرماندے نے عزیزاں دی وقار بات سمجھنے لائق، یاد رکھنے لائق، اللہ والیاں گل کیتی ہے تے قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتا ہے، اللہ فرماندے نے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، توجہ ہوئی کہ نا؟ عزیزاں دی وقار باؤ فرماندے نے پڑھیا علم تے ودھی مغروری۔ اچھا ایک میں بچو گل مس ہو گئی، شیر مڑ پڑھنا، یہ انہاں بندیاں واسطے بھی گل ہوتی ہے جڑی نعت ویچدے نے، قصیدہ ویچے یا نعت ویچے یا بیان ویچے، بھائی میاں گل کوئی ہے، متے آکو با قصیدہ ویچن والا مجرم ہے تے نعت ویچن والا بڑا چنگا رہا، نانے دا ذکر ویچے یا نواسے دا ویچے، جس بھی ویچے ہے سودا گھاٹے دا کیتا سی، لیکن تو انسونیاں بھی پرابلم ہے، جیڑا نعت خان مفتی نعت پڑھے تسی آندے ہو نعت خان ہی کوئی، جیڑا مولوی فری تقریر کرے تسی آندے ہو سی کلاس دا مولوی ہے، اے کلاس دا ہوندا تے اندی فیس ہونی ہے، اور اس تو بھی پیاری گل پتہ ہے کی ہے، جیڑا منگے وہ نسی بھی دے چھڑنے ہیں، جیڑا نہ منگے سی بھی آنے آئے دیالی گل کوئی نئے روٹی جو کھوائیے جان دے ہوگا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ عرض کرانگا ذکر مولا حسین دا ہوئے، ذکر رسول اللہ دے صحابہ دا ہوئے، یا حضور پاک سرکار دا ہوئے، یا حضور دی اہل بیت دا ہوئے، کرن آلیانو منگنا نہیں چاہیے، تے دین آلیانو زیادہ تو زیادہ نظرانہ پیش کرنا چاہیے، کہ بھائی منگن منگان دی گل کوئی نہیں، چلو حضور دا ذکر کردہ ہے زیادہ تو زیادہ دے، سمجھ آئیے کہ منگنا منگو نا، منگو انہاں کونوں جنہاں دا ذکر ہے وہ آپ پہ رجا چھڑ دے۔ سلطان باو رحمت اللہ علیہ
فرماند نے پڑھ پڑھیا فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردار ہو یعنی جتنا پیسہ زیادہ ہوتا جائے طلب بھی حضور نے فرمایا ملہومان لا یشبعان دو بھوکے کدی نہیں رہتے ایک دین دے علم دا بھوکا ایک دنیا دے مال دا بھوکا جنہوں دین دے علم دی چس پہ جائے وہ بھی پڑھ دے ہی جاندہ ہے وہ رجدہ ہی نہیں تے جنہوں مال دی چس پہ جائے وہ بھی نہیں رجدہ وہ بھجدہ ہی جاندہ ہے وہ دو کھلوندہ ہے جدوں ملک الموت موڑے تے ہاتھ دار کے آندہ ہے ان سال ہے بڑا بجے ہیں بس کر وہ پھر آندھا بس کر بڑا بجے ہیں آ چلیے چپ کر کے ٹر جانا ہوندہ ہے پھر اتھے گناہ تے ہوندی نہ ہوئی بھائی کدی انجو ہے بکھلو جا من چیک دے لین دے یا من 10 لین دین کی دے کوڑے نہیں آندھا بس کر ہوں ٹردہ پھردہ آبار بڑا باجلی آ جاؤ رہا وہ بدا ٹر جاندہ ایک کدی پیاس ختم نہیں ہوئی ہے ہی ایسی شے سرکار دا فرمانے غلط تے ہو سکتا ہی نہیں عزیزان من سلطان باؤ فرماند نے پڑھ پڑھیا عالم فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردار ہو تو جگ دی یہ دولت لبے ظالم نفسنا مردہ ہو باج فقیر کسے نہیں ماریا